نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورة الجاثیہ 25واں پارہ رکوع نمبر 2 آج شروع ہو رہا ہے. اس رکوع کی ابتدائی 2 آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں اور سورت کی آیت نمبر 12 اور 13 تلاوت کی گئی ہیں. اللہ رب العزت کا سمندر اور زمین و آسمان کا ہمارے لیے مسخر کرنا، اس کا ذکر فرمایا ہے. اللہ رب العزت کہیں ایمان والوں کا ذکر فرماتے ہیں اور ان کے لیے جو انعامات ہے جنت کی صورت میں اس کا، اور کہیں نافرمانوں کا اپنے پاک کلام میں ذکر فرما کر ان کو خبردار کرتے ہیں اور ان کے برے انجام جہنم سے ان کو آگاہ کرتے ہیں، اور کہیں اپنی قدرت کے دلائل ذکر فرماتے ہیں. آج اللہ رب العزت کی قدرت کے دلائل میں سے کچھ دلیل ان کا سبق آج ہمارا ہے. فرمایا اللہ الذی، اللہ رب العزت کی ذات وہی ہے، سخر لکم البحر، کیا انسان جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا. یاد رکھنا مسخر کے 2 معنی ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کسی چیز کو انسان کے قابو میں دے دینا، ایک ہے کسی چیز کو انسان کے کام میں لگا دینا. جس طرح بہت سے زمین کے جانور وہ انسان کے قابو میں دے دیے. اونٹ ہے، گائے، بیل، بکری، شیر، چیتا، بہت سی چیزیں ہیں جو انسان کے قابو میں ہیں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کی ان پر کوئی قدرت وغیرہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان چیزوں کو انسان کے کام میں لگا دیا. مثال کے طور پہ سورج ہے، اب یہ کسی انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے، کسی انسان کے قابو میں نہیں ہے، لیکن اللہ نے انسان کے کام میں اس کو لگا دیا. چاند ہے، اسی طرح یہ سمندر ہے. اب کوئی انسان چاہے کہ سمندر کا رخ موڑ دے گا، لیکن اس کو انسان کے کام میں لگا دیا، جو کہ آج کی آیات میں ذکر بھی ہے. تو یہاں مسخر کا مطلب ہوتا ہے انسان کے کام میں لگانا. کیوں؟ لتجری الفلک فیہ بامری، تاکہ اس اللہ کے حکم سے چلیں اس سمندر میں کشتیاں. کس کے لیے؟ انسان کے. کشتیاں کس کے لیے چلتی ہیں؟ بولو بھائی. انسان کے لیے. بحری بیڑے کس کے لیے چلتے ہیں؟ انسان کے لیے. بحری جہاز کس کے لیے چل رہے ہیں؟ کیوں چل رہے ہیں؟ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ ان کے ذریعے اللہ کا فضل تلاش کریں. ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے، ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان منتقل کرے. آج بھی یاد رکھنا سب سے زیادہ جو بھاری سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک، وہ بحری راستے سے ہی جاتا ہے، فضائی راستے سے نہیں جاتا. فضائی راستے سے، ہاں یہ یہاں ذہن میں رکھیں، جتنا بھی بھاری سامان ہوتا ہے وہ فضائی راستے سے نہیں جاتا. کون سے راستے سے جاتا ہے؟ بحری راستے سے. سعودیہ وغیرہ سے جو لوگ بیڈ وغیرہ، ہاں جی اے سی وغیرہ یہ چیزیں منگاتے ہیں، وہ کس راستے سے آتا ہے؟ کراچی کے راستے سے آتا ہے. ہاں جی سمندر کے راستے سے آتا ہے. ہاں جی. تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، سمندر کو مسخر کیا تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو. یہ دونوں نعمت اس لیے دی تاکہ اللہ کا شکر ادا کرو. شکر سے اللہ خوش ہو جاتا ہے، انسان کا دنیا آخرت میں بیڑا پار ہو جاتا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ 2 چیزیں انسان کے لیے انتہائی ضروری ہیں.
ایک ارتفاق، ایک اقتراب، ان کو یاد کر لو۔ ارتفاق کا معنی ہوتا ہے دنیا کی زندگی کے اندر دنیا کے اسباب کا ہونا، دنیا کی زندگی کے اندر جینے کے لیے جینے کے اسباب کا ہونا، یہ بھی ضروری ہے اسباب کے درجے میں۔ زندہ رہنے کے لیے آب و ہوا کیا بولو بھائی، آکسیجن کیا ہے، خوراک کیا ہے، پانی کیا ہے، لباس کیا ہے، مکان کیا ہے، ایک سے دوسری جگہ آنے کے لیے سواری کیا ہے، ضروری ہے، ضروری ہے، لیکن ہم یہی محدود ہو گئے، بس دوسری چیز بھول گئے۔ فرمایا کہ دوسری چیز ارتقاب، کہ اس دنیا کی زندگی میں ایسے عقائد و اعمال ضروری ہیں کہ جن سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کے لیے دونوں چیزیں ذکر کی گئی، ان میں دونوں چیزیں تھیں، میرے اور آپ میں ایک ہے، ہم تو ایک ہے نہیں، ایک اس کے پیچھے پاگلوں کی طرح پھر رہے ہیں، دوسری ویسی ہمارے خام و خیال میں بھی نہیں۔ ارتفاق ہے بھائی، جینے کے لیے گھر چاہیے، یہ چاہیے، بات اس چکر میں ہے، لیکن اگلی بات ہمارے خام و خیال سے بھی نکلی ہوئی ہے۔ صحابہ اکرام کے بارے میں فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یبتغون، سب پڑھ لو، قرآن کی آیت کا حصہ ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ فرماتے ہیں صحابہ کی شان یہ ہے، حضور کی صحبت کی برکت سے، حضور کے نبوت کے رنگ کی برکت سے، فرمایا کہ ان کی اس وقت کی حیثیت یہ ہے کہ ان میں ارتفاق بھی ہے، ارتقاب بھی ہے۔ یبتغون فضلا، یہاں فضلہ سے مراد ارتفاق ہے کہ دنیا کی زندگی میں جینے کے لیے دنیا کے اسباب کو بھی اختیار کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ورضوانا، ہر وقت اللہ کی رضا کی تلاش میں رہتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو۔ وہ دنیا بھی کماتے تھے اللہ کو راضی کرنے کی، وہ دنیا خرچ کرتے تھے اللہ کو راضی کرنے کی، ان کی رشتہ داری تھی اللہ کو راضی کرنے کی، ان کی دوستی تھی اللہ کو راضی کرنے کی، لیکن آج میرا اور آپ کا سارا کام اپنا من راضی کرنے کے لیے۔ یہ ذہن میں رکھیں، اپنی خواہشیں ہیں، اپنے مفاد ہیں، ان کے مفاد نہیں تھے۔ بولو ان کے مفاد، اگر کسی سے دوستی تھی تو اللہ کے لیے، دشمنی تھی تو کس کے لیے، بولو اللہ کے لیے، ان کے بیوی بچے تھے تو کس کے لیے، اللہ کے لیے۔ اس کی مثال ذہن میں رکھی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہودی نے پوچھا علی کتنی دیر عبادت کرتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا 24 گھنٹے۔ کتنا؟ کس نے کہا؟ جی ہاں، پہچان ہے نا، نام جانتے ہو نا؟ ہاں جی، میں مثال یہ اس پہ اپنی دے رہا ہوں، اسے دماغوں میں رکھ لو کہ یہ میری بات نہیں، حقیقت تھی۔ یہودی نے کہا یہ کیسی بات کر دی، تم تو تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں جاتے ہو نماز کے لیے، تم کھیتی باڑی کرتے ہو، تم میں تاجر بھی موجود ہے، تم میں کاشتکار بھی موجود ہے، تم میں زمیندار بھی موجود ہے، تم میں مزدور بھی موجود ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کا کام کیا تھا؟ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بازار میں بیچنے کا۔ آج کے دور میں جس کو ماچھی کہا جاتا ہے، ماچھی کہتے ہیں نا اس کو، تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی صحابہ میں بڑے مالدار، بڑے مالدار، 300 اونٹ لدے ہوئے ببا سامان ایک ایک مجلس میں صدقہ کر دیتے۔ جب یہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو سب کچھ مکہ چھوڑ گئے، کیونکہ خالی ہاتھ نکلے تھے۔ یہاں بھی ان کا ایک بھائی بنایا گیا، تو مدینہ کے بھائی نے کہا یہ ایک کعب آپ لے لیں، یہ ایک زمین کا ٹکڑا آپ لے لیں، ایک مکان آپ لے لیں۔ فرمایا اللہ تجھے مبارک کرے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ بعض ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، ہاں جی، کہا بس ایک کلہاڑی، ایک دستہ، ایک رسی اور جنگل کا راستہ میرے بھائی مجھے بتا دیں بس، اور یہ چیزیں بھی انشاءاللہ قریب واپس ہو جائیں۔ جنگل سے لکڑی کاٹی، بازار میں بیچنا شروع کر دی، اللہ نے اتنی برکت دی کہ مدینہ کے سب سے بڑے رئیس بن گئے۔ القاسب حبیب اللہ، محنت کی کمائی،
کرنے والے کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں, ہم قائد اعظم کا نام تو جانتے ہیں لیکن قائد اعظم کی پہچان ہمیں نہیں, موضوع نہیں ہے, کبھی دعا کرے اس موضوع پہ بھی آ جائے. ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جتنے بھی ذہین لوگ دنیا میں بڑے گزرے ہیں ان کے ایک جملہ ہے کہ بغیر محنت کے کمائی حرام ہے. بغیر جو آج میں اور آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ پسینہ بھی نہ نکلے اور مال بھی آ جائے. ان میں قائد اعظم محمد علی جناح کی سوچ بھی ہے کہ بغیر محنت کے کمائی کیا ہے, وہ کہتے گناہ ہے. اور آج ہم سب اسی چکر میں گھر بیٹھے بٹھائے, اور ہمیں سکھایا بھی اب یہی جا رہا ہے کہ گھر بیٹھے بٹھائے لاکھوں کماؤ, جبکہ اس کو وہ کیا کہتے, کیا ہے بولو, حرام ہے. کمائی وہ ہے جس میں پسینہ لگے, کمائی وہ ہے جس میں انسان کو پسینہ آئے, اور حکم بھی یہی ہے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اجرت ہو. تمہارا حال اللہ رب العزت کے یہ صحابہ, ان کی شان یہ تھی کہ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا 24 گھنٹے. اس نے کیا کہا, تم تو یہ بھی کام کرتے ہو. انہوں نے کہا کام کرتے ہیں لیکن تمہارے اور ہمارے کام میں فرق یہ ہے, تم کام کو کام سمجھتے ہو اور اپنی نفسانی خواہش سمجھتے ہو, ہم کام کو اللہ کا حکم سمجھتے ہیں اور اس میں اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں. بیوی کے لیے کھانے کا انتظام کرتے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے, بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتے اللہ کی رضا کے لیے, ماں باپ کے لیے کھانے کا انتظام کرتے اللہ کی رضا کے لیے, اپنے بدن کے لیے انتظام کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. فرق یہ ہے, اس لیے ہمارا کام عبادت ہے اور تمہارا کام دنیا ہے. اور ہمارے استاد محترم مفتی محمد حسن صاحب مدثر علی فرماتے ہیں دنیا دار وہ نہیں ہے جو دکان میں بیٹھا ہے, دنیا دار وہ نہیں ہے جو کھیتی باڑی کر رہا ہے, دنیا دار وہ نہیں ہے جو ملازمت اور فیکٹری میں ہے, دنیا دار وہ ہے جو اللہ کو بھولا ہوا ہے. بولو جو اللہ کو, اگر کوئی مسجد میں بیٹھ کر اللہ کو بھولا ہوا تو یہ بھی دنیا دار ہے. اگر کوئی قاری قرآن پڑھا رہا ہے اللہ کو بھولا ہوا تو یہ بھی دنیا دار ہے. اگر کوئی مولوی مسجد و محراب میں جی محنت کر رہا ہے لیکن اللہ کو بھولا ہوا ہے, یہ بھی دنیا دار ہے. دنیا دار اس کو کہتے ہیں جو رب کو بھول جائے, دیندار اس کو کہتے ہیں جو اللہ کو یاد رکھے. اپنی ملازمت میں, اپنی مسجد میں, اپنی نماز میں, اپنے روزے میں, جی اپنی کھیتی باڑی میں اللہ کو کیا رکھے, بولو بھائی وہ دیندار ہے. دیندار کی پہچان ذہن میں رکھی. تو بہرحال اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا تاکہ وہ میرا شکر ادا کریں. تو صحابہ کرام میں دونوں چیز, اس لیے یبتغون فضلا, یا فضلہ سے مراد ارتفاق ہے کہ وہ بھی دنیا کی زندگی کے جینے کے لیے اسباب اختیار کرتے تھے صحابہ, لیکن اس کے ساتھ ورضوانہ ہر وقت اللہ کی رضا کی تلاش میں بھی رہتے. اور میرے اور آپ میں کیا فرق ہو گیا کہ ہم لوگ ہر وقت اب دنیا کے اسباب کے تلاش میں پڑ گئے, ہم اللہ کی رضا کیا ہو گئے, بولو بھائی بھول گئے. اور اگر کوئی ہمیں کہہ دے کہ آجا بھائی نماز پڑھ لے تو ہم کہتے میری نماز یہی ہے. رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے. آگے فلسفہ جھاڑ دیتے, کیا جھاڑ دیتے بولو, جبکہ رزق حلال نماز کے بعد عبادت ہے کمانا. سورۃ جمعہ میں اللہ نے فرمایا کہ جب نماز پڑھ لو پھر فانتشروا فی الارض فرمایا کہ زمین میں کیا ہو جاؤ, بولو بھائی پھیل جاؤ. تو اللہ نے دوسری نشانی فرمائی وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ, کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین و آسمان کو مسخر کر دیا. یہ سب اسی کی طرف سے ہے. کس کی طرف سے بولو, یعنی میرے اور آپ کے کام میں لگا دیا. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, بے شک ان میں نشانی ان لوگوں کے لیے جو اس کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے بیکار پیدا نہیں کیا, ہمارا ایک مقصد ہے, وہ مقصد کھانا پینا بیوی بچے نہیں ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام زندگی بنایا ہے. ہمارا مقصد ان ساری چیزوں میں رہ کر اللہ کے حکم اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر اس زندگی کے سفر کو پورا کرنا ہے اور آخرت کی طرف جانا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.